السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ گر کے پھر سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے پھر سے چلتے ہیں، گر کے پھر سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے پھر سے چلتے ہیں، حوصلے حوادث کی ٹھوکروں میں پلتے ہیں۔ منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتی، منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتی، راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، نوجوانان عظام اور محترم خواتین، آج پوری دنیا حیران ہے، لوگ پریشان ہیں۔ دنیا کی ترقی پھیکی پڑ چکی ہے، دنیا کی مشنری پھیکی پڑ چکی ہے، دنیا کا غرور پانی پانی ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیران و پریشان، منہ کھولے یہ ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ یہ ایک وائرس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو اس وائرس سے بچنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، کن چیزوں کو اپنانے سے، کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، اس وبا سے بچ سکتے ہیں۔ تو خوب یاد رکھیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے اور ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے اور حالات کو بھی بدلیں گے۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے توبہ و استغفار۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اے لوگوں، اے گنہگار بندوں، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، جو بھی تم پر آفت آتی ہے، وہ تمہارے کالے کرتوتوں کی بنا پر آتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ویسے تو اللہ رب العزت بہت سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی مصیبت انسانوں پر آتی ہے وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، انسانوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ کی چوکٹ میں اپنی پیشانی لگڑ لگڑ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، مغفرت چاہیں۔ محترم سامعین، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں
کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، میں تو پاک ہوں، صاف ہوں، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں، اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء سے نہ بچپن میں گناہ ہوا، نہ جوانی میں گناہ ہوا، نہ نبوت سے پہلے گناہ ہوا، نہ نبوت کے بعد کبھی گناہ ہوا۔ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، ہر ایک سے لغزش ہو جاتی ہے، ہر ایک کا پیر پھسل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی اولاد سے گناہ ہو جاتا ہے، آدم کی اولاد سے نافرمانی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اس گناہ کو مٹا لے، اپنے مولا کو راضی کر لے۔ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنا، گناہ سے معافی مانگنا، اس گناہ پر رونا، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت کے قریب ہونے سے منع فرمایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، بھول ہوئی۔ آدم علیہ السلام اللہ کی مرضی سے وہ پھل کھا بیٹھے، نتیجتاً اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب اس اجتہادی غلطی، اجتہادی چوک کی بنا پر آدم علیہ السلام سال ہا سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس کے برخلاف ابلیس سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اکڑ کر کہنے لگا، سینہ تان کر کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، قیامت تک ڈٹا رہے گا۔ تو گناہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی، کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ محترم حضرات، جب کوئی بندہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ کوئی آدمی وہ اپنے اونٹ پر سارا سامان لادے ہوئے سفر پہ جا رہا ہے۔ یہ ایک وادی پر پہنچتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ وہ اس اونٹ کو ادھر تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر تلاش کرتا ہے، اونٹ کہیں نہیں ملتا، اور تا حد نکاح نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی آدمی نہیں۔ اب یہ مسافر مایوس ہو کر
زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑا ہے۔ اب یہ مسافر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ اتنا خوش ہوا کہ زبان بھی پھسل گئی، کہنے لگا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر ہم سب سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی کو اس کا کھویا ہوا اونٹ ملنے سے جتنی خوشی ہوئی، اللہ رب العزت کو گنہگار بندہ کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی، میں نے تیرے حکم کو توڑ دیا، میں نے تیری نافرمانی کی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں اے فرشتوں اس میرے بندے کو دیکھو، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے جو اس کے گناہ پر اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے سامنے التجا کرتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے، ایک رب ہے جو اس کے گناہ پر اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ چاہتے ہیں وہ بندہ گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر سہبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستوں گناہ ہونے کے بعد فوراً ہمیں توبہ کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ بلکہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ پاور رکھا ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ آدمی کے سال ہا سال کے گناہ کو مٹا دیتی ہے، راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 80 سال تک اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، 80 سال تک کفر کرتا رہا، 80 سال تک شرک کرتا رہا۔ اب 80 سال کی عمر میں جبکہ اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں دم باقی نہیں رہا، بینائی کمزور پڑ گئی، شنوائی کمزور پڑ گئی، ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، زبان بھاری ہو گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ کمزور بوڑھا ہر طرف سے لٹ لٹا کر لاٹھی ٹیکتے ہوئے اللہ رب العزت کے دربار میں آتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے اور اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطائیں ہو گئی، مجھ سے لغزشیں ہو گئی، ساری عمر میں گناہ کرتا رہا، ساری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، آج میں تیرے دربار میں آیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، آئندہ میں بالکل ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بوڑھے سے کہتے ہیں کہ اے بوڑھے بے شک تو نے آنے میں تاخیر کر دی، تو نے آنے میں دیر کر دی، لیکن میری عزت و رحمت کی قسم کہ میں
تجھے معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا، میں تجھے معاف کرنے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت آدمی جتنی چاہے توبہ کر لے، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آج یہ دروازہ کھلا ہے، جو چاہے صدق دل سے اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کب تک قبول کرتے ہیں؟ ما لم یغرغر، غرغرے کی کیفیت آنے سے پہلے پہلے تک، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، سکرات کا عالم شروع ہو جاتا ہے، تب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب بندہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا کہ میں تمہارا پروردگار، میں تمہارا رب ہوں، اس فرعون نے بھی جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جب وہ ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اب چیخنے لگا، چلانے لگا، توبہ کرنے لگا، اقرار کرنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ارے میں تو ایمان لے آیا اس پروردگار پر جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے توبہ قبول نہیں فرمائی۔ اللہ کا جواب آیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ ارے اب توبہ کرتا ہے؟ تو بڑا اکڑ کے دنیا میں پھرا کرتا تھا، تجھے تو اپنی طاقت پہ ناز تھا، تجھے تو اپنی قوت پہ گھمنڈ تھا، تو ربوبیت کا دعوے دار تھا، لیکن اب جب موت کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تجھے یقین ہو گیا کہ تجھے مرنا ہے، تو اب توبہ کرتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سکرات کے عالم سے پہلے پہلے، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ علی الفور توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اس سکرات کے آثار کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تک یہ توبہ کا دروازہ ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے پکارتا ہے کہ باز آ، باز آ، ہر آنچہ ہستی باز آ، گر کافر وگر بت پرستی باز آ۔ تو کافر ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر، باز آ۔ مشرک ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر، باز آ۔ تو چور ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر، باز آ۔ قاتل ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر، باز آ۔ شرابی ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر، باز آ۔ تو سود خور ہے، تو ڈاکو ہے، تو چاہے جتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، توبہ کر لے، باز آ جا۔ اس وقت سے پہلے پہلے باز آ جا جس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے روٹھے رب کو منائیں۔ اللہ رب العزت ہم سے روٹھ چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے۔ پہلے سے ہی حالات خراب تھے، ساری دنیا میں مسلمانوں پہ تھو تھو ہو رہی تھی، ساری دنیا میں مسلمانوں کو مارو کاٹو کی آوازیں بلند کی جا رہی تھی، لیکن اب پھر یہ وائرس بھی ہم پر مسلط ہو گیا، اور اس وائرس میں بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی انتھک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارا مولا ہمارے برے کاموں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، روٹھ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے عرض کریں، التجا کریں کہ اے اللہ، اب
تک کی جو زندگی گزری سو گزری ہم ہر ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ظاہری گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، باطنی گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، بڑے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، ہر ایک گناہ سے سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اور اگر ہو سکے 2 رکعت صلاۃ التوبہ ہر ایک مسلمان پڑھے، ہر ایک بندہ پڑھے، اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو پہلا کام اس وائرس سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار کا ہے، اور دوسرا کام اس وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے عرض کرے کہ اے اللہ ہر طاقت سے بڑی تیری طاقت ہے، ہر بیماری، ہر وبا، ہر مصیبت تیرے قبضے میں ہے، تو جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے حفاظت کی دعا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو دعائیں بتائی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو دعائیں بتائی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہم دعا کریں، کیونکہ وہ الفاظ کی برکت الگ ہی ہوتی ہے، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وباؤں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، جس زبان میں بھی جس انداز میں بھی وہ رو کر عاجزی کے ساتھ دعا کرنا چاہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو دوسری چیز ہے دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرے کہ اللہ تو ہی ہم سب کو اس وبا سے، اس بیماری سے بچانا اور ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے احتیاط سے کام لینا، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا۔ ڈاکٹروں نے، اس فن کے ماہرین نے اس وبا سے بچنے کے لیے، اس بیماری سے بچنے کے لیے جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان ساری تدابیر کو اختیار کریں۔ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ماسک پہنو، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرو، تو بھڑک جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں بیماری دینے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، پھر ماسک کیوں پہنے؟ ماسک پہننا توکل کے خلاف ہے۔ میرے دوستو خوب یاد رکھیں، اس طرح کا توکل جو بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہو، جو بغیر ذرائع کو اختیار کیے ہوئے ہو، ایسا توکل جاہلانہ توکل ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پہلے سبب کو اختیار کرنا ہے، پہلے ذریعے کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہیں، وہ اس کی حفاظت کے لیے کیا کرے گا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ میں روڈ پر، راستے پر 1 لاکھ روپے رکھ دوں گا اور گھر میں جا کر سو جاؤں گا، اللہ بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ حفاظت کر لے گا، تو سب لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ پہلے 1 لاکھ روپے کو گھر کے اندر رکھنا ہے، تجوری میں رکھنا ہے، الماری میں رکھنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھلا کون اللہ پر بھروسہ کرنے والا تھا، اللہ پر توکل کرنے والا تھا؟ اور پھر اللہ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی حفاظت فرماتے، کس کی مدد فرماتے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے کہ آپ نے ہر موڑ پہ اسباب کو اختیار کیا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا۔ غزوہ احد میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے ہیں، سر پہ لوہے کا خول پہنے ہوئے ہیں،
کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی زرا نہ پہنتے، اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی خول نہ پہنتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا پہنی، خول پہنا، امت کو بتایا کہ اے میرے امتیوں دیکھو، توکل اس طرح کیا جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے سبب کو اختیار کرو، پہلے ذریعے کو اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ہاں اگر ایسے حالات ہیں ظاہراً کوئی سبب نہیں، ظاہراً کوئی ذریعہ نہیں، تب بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے سبب کا محتاج نہیں، ذریعے کا محتاج نہیں، بغیر سبب و ذریعے کی اللہ مدد کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سبب کو اختیار کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہرین نے، ڈاکٹروں نے جتنی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان ساری تدابیر کو اختیار کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن احتیاط کے معنی ڈرنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس بیماری سے ہم ڈر جائیں اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا بھروسہ یہ ہے کہ ہر ایک بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور ہر ایک بیماری سے حفاظت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ساری دنیا مل جائے، سارے جنات بھی مل جائے، سارے جانور بھی مل جائیں، چوپائے بھی مل جائیں، دو پائے بھی مل جائیں، رینگنے والے جانور بھی مل جائیں، سب مل کر کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ بچانا چاہے تو سب مل کر بھی ایک انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن ساری دنیا والے مل کر ایک انسان کو بچانا چاہے، اللہ بچانا نہ چاہے، اللہ ہلاک کرنا چاہے تو سب لوگ مل کر بھی اس کو بچا نہیں سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ڈرنے کا نہیں ہے۔ اللہ پر پورا پورا بھروسہ کرے، احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اللہ رب العزت حالات کو انشاءاللہ بدلیں گے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توبہ و استغفار، دوسری چیز ہے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا، تیسری چیز ہے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا۔ ان تین چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بیماری سے، اس مرض سے، اس وبا سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہم سب کو نصیب